حضرات و خواتین، آپ کے علم میں ہے کہ ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام یہاں القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں فکری و اصلاحی موضوعات پر دروس قرآن منعقد ہوتے ہیں، اور پچھلے ماہ یہاں ایک پروگرام منعقد کیا گیا تھا جس کا عنوان تھا اسلامی ذبیحہ ملکی و بین الاقوامی سطح پر درپیش مسائل اور ان کا حل۔ آج اس کی نشست نمبر 2 ہے، اور جن پوائنٹس کو موضوع گفتگو بنایا جائے گا وہ کچھ اس طریقے سے ہے۔ نمبر 1، حلال و حرام کی اہمیت اور مسلم امہ کی عمومی بے اعتنائی۔ نمبر 2، شریعت میں حلال اور حرام جانوروں کی تقسیم کیوں۔ نمبر 3، ذبح کرنے کے مختلف طریقے اور ان کا شرعی جائزہ۔ نمبر 4، حلال و حرام گوشت کے چند اہم مسائل۔ نمبر 5، ذبح کے اسلامی و غیر اسلامی طریقوں کا شرعی جائزہ۔ نمبر 6، جانوروں کو ذبح کرنے کے دوران ہونے والی بد احتیاطیاں۔ نمبر 7، غیر مسلم ممالک سے درآمد شدہ گوشت کی حلت و حرمت کا شرعی جائزہ۔ نمبر 8، مذبح خانوں کی ناگفتہ بھی صورتحال اور اس کا تدارک۔ نمبر 9، اہل کتاب کے ذبیحے کا حکم۔ نمبر 10، قصائیوں کی تربیت کی ضرورت و اہمیت۔ نمبر 11، گلوبلائزیشن کی وجہ سے ذبیحہ کے حلال و حرام میں پیدا ہونے والی مشکلات۔ الحمدللہ اس میں سے 4-5 پوائنٹس پچھلی مرتبہ کور اپ ہو گئے تھے، اور آج باقی کے پوائنٹس کو جو کور اپ کیا جائے گا یہ سارے وہ ذیلی عنوانات ہیں جو عموماً ہماری یہاں سے رہنمائی کے حوالے سے محروم رہتے ہیں، اور عموماً اس قسم کے ٹیکنیکل ٹاپکس وہ اس پر ڈسکشن بہت کم کیا جاتا ہے، مواقع ہی نہیں ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس موضوع کو ڈسکس کروا کر ہم اس کو ڈاکیومنٹڈ کر رہے ہیں۔ ڈاکیومنٹڈ اس معنی میں کہ جب انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام ہو جائے گا تو اس پروگرام کو درسقرآن.com کی ویب سائٹ پر جو ہے ہم لگا دیں گے، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا اس سے فائدہ حاصل کرتی ہے۔ درسقرآن.com وہ ویب سائٹ ہے جو اس وقت پوری دنیا میں اردو کی سب سے بڑی ویب سائٹ کہلاتی ہے، اور پوری دنیا سے مسلمان اس ویب سائٹ سے مستفید ہوتے ہیں۔ تو بالخصوص وہ مسلمان جو غیر مسلم ممالک میں رہائش پذیر ہیں، ان کے لیے یہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ میں جناب مفتی محمد عابد شاہ جو جامعۃ الرشید میں استاذ بھی ہیں اور وہاں مفتی بھی ہیں، اس کے علاوہ حلال فاؤنڈیشن کے شرعی ایڈوائزر بھی ہیں، تو ان سے میں گزارش کروں گا کہ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليرح أحدكم ذبيحته أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ قابل صد احترام معزز سامعین کرام، حلال ذبیحہ کے حوالے سے پچھلی نشست میں یہ گفتگو ہوئی تھی کہ اسلام نے جانوروں کو ذبح کرنے کا جو طریقہ مشروع کیا ہے اس میں
انسانی بہبود کے ساتھ ساتھ جانوروں کے بہبود کو بھی پیش نظر رکھا گیا ہے، اور ان دونوں حوالوں سے یعنی انسانوں اور جانوروں دونوں کی بہبود کے حوالے سے دنیا کا کوئی طریقہ وہ اس طرح نافع اور اس طرح انسانی اور بہتر نہیں ہو سکتا جس طرح اسلام کا بتایا ہوا حلال طریقے کا، حلال ذبح کا طریقہ ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے اسلام نے کیا احکامات دیے ہیں، حلال و حرام کیا کے فلسفہ کیا ہے اور اس کے فوائد کیا ہیں، حرام کے نقصانات کیا ہیں، ان ساری نکات پر پچھلی نشست میں گفتگو ہو چکی ہے۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم دنیا میں ذبح کے رائج دوسرے طریقے جو حلال طریقہ ذبح کے علاوہ ہیں، جس میں بالخصوص مشینی ذبیحہ کا طریقہ کار، ہم اس سے متعلق گفتگو کریں گے، اور اس میں جو شرعی حوالے سے خامیاں ہیں اور اس میں شرعی احکام کے حوالے سے جو کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ جو چھوٹی سطح پر عام ہمارے مذبح خانوں میں ذبح کے شرعی احکام میں کوتاہیاں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ باہر ممالک سے جو گوشت درآمد ہوتا ہے، امپورٹڈ میٹ، اس کے احکام بھی انشاءاللہ تعالی زیر بحث آئیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نشست کے دوسرے حصے میں یا پریزنٹیشن کے دوسرے حصے میں ہم گوشت کی جو اس وقت پیداوار ہے عالمی سطح پر اور اس کی جو ڈیمانڈ ہے، مارکیٹ ہے، اور بین الاقوامی سطح پر مسلمان ممالک کا گوشت کی پیداوار میں جو حصہ ہے، ان امور کو ہم انشاءاللہ اس سے متعلق گفتگو کریں گے اور کچھ فوائد اور تجاویز بھی اس سلسلے میں ذکر کریں گے۔ یہ ایک نظر ہم ڈال لیتے ہیں ان دوسرے طریقوں پر جو ذبح کے اس وقت دنیا میں رائج ہیں، اور وہ حلال ذبیحہ کے علاوہ طریقے ہیں۔ یہ انتہائی ظالمانہ طریقے ہیں جن میں جانوروں کو غیر معمولی تکلیف اور اذیت دی جاتی ہے، اور اسلامی حوالے سے ظاہر ہے کہ ایسے جانور اور ایسے ذبیحہ کا کھانا حلال نہیں ہے۔ ان طریقوں میں سے ایک جھٹکا ہے کہ جس میں جانور کو گردن کی طرف سے ایک تیز دار آلے کے ساتھ ایک ہی بار میں قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ عام طور پہ سکھوں کے ہاں، ہندوستان کے سکھوں کے ہاں اور دوسری جگہ کے سکھوں کے ہاں زیر عمل ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طریقے سے جانور جو ہے وہ ذبح کرنا وہ ظالمانہ طریقہ بھی ہے، اور اگر اس کی رگیں کٹنے سے پہلے اس کی جان نکل جائے تو وہ حلال بھی نہیں ہوگا۔ دوسرا طریقہ ہتھوڑے سے قتل کرنے کا ہے۔ یہ بھی انتہائی اذیت ناک طریقہ ہے کہ جس میں جانور کے سر پہ ہتھوڑوں کی ضربیں لگا کے اس کی جان لی جاتی ہے، اور اس کے بعد اگر کبھی ذبح کرنے کی ضرورت سمجھی جاتی ہے تو ذبح بھی کر لیا جاتا ہے۔ اور تیسرا طریقہ گردن مروڑنے کا ہے۔ بطخ، مرغی اور اس طرح کی بعض چھوٹے جانوروں کو گردن سے پکڑ کے ان کے گردن کو مروڑا جاتا ہے اور اس طرح سے ان کی جان لی جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے جو دنیا کے مختلف ذبح خانوں میں اس کو زیر عمل لایا بھی جاتا ہے۔ سر پٹکنا، کچھ جانوروں کو چھوٹے جانوروں کو پچھلی ٹھانگوں سے پکڑ کے ایسے زمین پہ پٹکا جاتا ہے اس کے سر کو، اور اس طرح سے انتہائی دردناک طریقے سے اس کی جان لی جاتی ہے۔ اور ایک بہت ہی زیادہ مروجہ طریقہ جو دنیا کے مختلف ممالک میں زیر عمل ہے وہ مشینی ذبیحے کا ہے، اور اسی سے متعلق ہمیں آج گفتگو کرنی ہے۔ تو مشینی ذبیحے میں خودکار آلات کے ذریعے سے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ جس طرح دیگر بہت ساری مصنوعات کی تیاری میں اس وقت مشینوں اور آلات سے مدد لی جا رہی ہے، اسی طرح جانوروں کو ذبح کرنے کے سلسلے میں بھی مشینی آلات استعمال کیے جاتے ہیں، جس میں جانور کو ذبح کرنے کا عمل بھی مشین کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ مشینی ذبیحے کا طریقہ کار، مشینی ذبیحے کے طریقہ کار میں 3 مرحلے ہیں۔
بڑے مراحل جس میں یہ اس طریقہ کار کے مطابق ذبح کا عمل انجام پاتا ہے. سب سے پہلا مرحلہ جانور کو بے ہوش کرنے کا ہے. اس مرحلے میں جانور کو مختلف طریقوں سے بے ہوش کیا جاتا ہے، اور یہ طریقے بے ہوش کرنے کے ہم آگے ان سے متعلق گفتگو کریں گے. کہ چھوٹے جانوروں میں بجلی کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، اور بڑے جانوروں میں ایک پسٹل نما آلے کو استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ ہم آگے اس کا ذکر کریں گے. تو ایک مرحلہ یہ ہے کہ پہلے جانور کو بے ہوش کیا جاتا ہے. اس کا فلسفہ دنیا نے یہ پیش کیا ہے کہ اگر جانور کو ذبح کرنے سے پہلے بے ہوش نہ کیا جائے تو اس کو ذبح کرنے کے دوران انتہائی اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. یہ اس وجہ سے ضروری ہے کہ اس کو بے ہوش کیا جائے تاکہ اس کو ذبح کی تکلیف نہ ہو. اور دوسرا اس کی ضرورت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اگر اس طرح سے جانور کو پہلے بے ہوش کر کے پھر ذبح نہ کیا جائے تو پروڈکشن پر اثر پڑتا ہے، پیداوار کم ہوتی ہے. مثلا مرغی ہے، مرغی پڑاتی ہے، اگر وہ بے ہوش نہیں ہوتی تو صحیح طرح سے ذبح کا عمل نہیں ہوتا، جلدی نہیں انجام پاتا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کو بے ہوش کرے تاکہ آسانی سے جلدی سے اس کے ذبح کا عمل ہو. یہ دونوں عذر جو پیش کیے جاتے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ یہ حقیقت میں یہ عذر درست نہیں ہے. جہاں تک پہلے عذر کی بات ہے کہ جانور کو تکلیف نہیں ہوتی، اس حوالے سے ہم پچھلی نشست میں ایک تجربے کا ذکر کر چکے ہیں جس میں خود غیر مسلم سائنسدانوں نے اس کا اعتراف کیا کہ اسلامی طریقے ذبح میں جانور کو تکلیف کم ہوتی ہے، اور اس طرح سے بے ہوش کر کے جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کو انتہائی اذیت ہوتی ہے اور غیر معمولی تکلیف ہوتی ہے. تو یہ تو خود غیر مسلم سائنسدانوں کے تجربات سے ثابت ہو گیا ہے کہ بے ہوشی کا طریقہ کار جو اس وقت رائج ہے دنیا کے مختلف ذبح خانوں میں، اس سے تکلیف کم نہیں ہوتی. ہانورڈ یونیورسٹی جرمنی کے حوالے سے ایک تجربے کا ذکر پچھلی نشست میں آپ نے کیا تھا. دوسرا عذر جہاں تک پیداوار پر اثر انداز ہونے کی بات ہے تو اس حوالے سے یہ تجویز حلال سرٹیفیکیشن باڈیوں کی طرف سے اس وقت سامنے آئی ہے، اور اس پر بہت سی جگہوں میں عمل بھی ہو رہا ہے کہ جو بکس سٹننگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جانور کو بے ہوش کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی بکس کو جانور کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے کہ اس میں اس کو کنٹرول کر کے بے ہوش کرنے سے بے ہوش تو نہ کیا جائے لیکن بے ہوش کرنے کی بجائے اس کو ذبح ہی کر دیا جائے اس باکس میں. تو اس طرح سے پیداوار پہ بھی کوئی زیادہ اثر نہیں پڑتا ہے. تو بہرحال یہ بے ہوش کرنے کا پہلا مرحلہ ہے اور یہ ایک خامی ہے جو مشینی ذبیحہ میں پائی جاتی ہے. اس کی شرعی حوالے سے کیا خامیاں ہیں وہ ہم آگے اس کا ذکر کرتے ہیں. دوسرا مرحلہ مشینی ذبح کے طریقہ کار میں وہ مشینی چھری سے کاٹنے کا عمل ہے کہ ایک گول چھری ایک پوائنٹ پہ لگی ہوتی ہے جہاں سے جب جانور گزرتا ہے تو اس گول چھری سے آٹومیٹک اور خودکار طریقے سے اس کی گردن کٹ جاتی ہے. تو یہ دوسرا مرحلہ ہوتا ہے. اور تیسرے مرحلے میں پھر چھوٹے جانوروں میں مرغی وغیرہ میں اس کے پر جاڑنے کا عمل ہوتا ہے، ڈیپ فیدرنگ جس کو کہتے ہیں. اور اس کے بعد دوسرے مراحل گوشت بنانے کے ہوتے ہیں جو زیادہ اہم نہیں ہے. زیادہ اہم شرعی حوالے سے یہ تین مراحل ہیں جو قابل غور ہیں. سب سے پہلے مرحلہ میں ہم نے عرض کیا کہ بے ہوش کرنے کا مرحلہ ہے جس میں جانور کو بے ہوش کیا جاتا ہے. بے ہوش کرنے کے مختلف طریقے زیر عمل ہیں. ان میں سے چند طریقے آپ حضرات کے سامنے یہ پیش کیے جا رہے ہیں. سب سے پہلا طریقہ یہ کیپٹیو بولٹ گن سے بے ہوش کرنے کا ہے. ایک پستول نما آلہ ہوتا ہے جو بڑے جانوروں میں جیسے گائے بکری میں بھی بعض اوقات اس کو استعمال کیا جاتا ہے بے ہوش کرنے کے لیے. اور اس طریقے میں جانور کے دماغ میں اس آلے سے شدید چوٹ لگائی جاتی ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. اس طریقہ کے نقصانات یہ ہیں
یہ انتہائی ایک ظالمانہ طریقہ ہے، اس میں جانور کو غیر معمولی اذیت ہوتی ہے۔ اور اس میں خون کا بہاؤ رک جاتا ہے، جانور گر جاتا ہے، گرنے کی وجہ سے بھی اس کو شدید چوٹیں آتی ہیں، اور بعض حالات میں ذبح سے پہلے ہی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ خاص نقطہ ہے سٹننگ کے اس پہلے طریقے میں کہ یہ irreversible طریقہ ہے سٹننگ کا، یعنی ایسا طریقہ ہے کہ اس کے بعد جانور دوبارہ ہوش میں نہیں آ سکتا ہے، بلکہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر 4 منٹ کے اندر اندر اس جانور کو ذبح نہ کیا جائے تو اس کی جان نکل جاتی ہے۔ تو یہ اس لحاظ سے انتہائی خطرناک طریقہ ہے کہ اس میں جانور کی جان ذبح کرنے سے پہلے ہی نکلنے کا غالب اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ CO2 کے استعمال کا، کہ اس میں جانور کو ایک ایسے چیمبر سے، کمرہ نما چیمبر سے گزارا جاتا ہے کہ جس میں کاربن ڈائی آکسائڈ گیس چھوڑی گئی ہوتی ہے، اور اس میں بھی جانور جب گزرتا ہے تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہ اس طریقے میں بھی جانور کی موت واقع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، خاص طور پہ اگر جانور ایسا ہو جو کمزور ہو یا پہلے سے بیمار ہو تو وہ اس کا صدمہ برداشت نہیں کر پاتا اور وہ مر جاتا ہے، تو اس میں بھی مرنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یہ تیسرا طریقہ ہے برقی کرنٹ کے استعمال کا، کہ بجلی سے بے ہوش کرنے کا۔ پہلا طریقہ گن سے، دوسرا طریقہ گیس سے، اور تیسرا طریقہ یہ برقی کرنٹ سے بے ہوش کرنے کا ہے۔ چھوٹے جانوروں میں جیسے بکری میں اور مرغی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر مرغی وغیرہ میں ایک چمٹا نما آلہ استعمال ہوتا ہے جو آپ حضرات کے سامنے ہے۔ یہ چمٹا نما آلہ یہ اس کے کانوں کے قریب سر سے لگایا جاتا ہے، جس میں 75 سے 400 وولٹ تک بجلی کا کرنٹ ہوتا ہے۔ یہ اس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک ظالمانہ طریقہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں بھی جانور بعض اوقات صدمے کی وجہ سے وہ ذبح سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ یہ تیسرا طریقہ ہے مرغیوں کو کرنٹ والے پانی سے گزارنا۔ اس میں یہ چمٹا تو استعمال نہیں ہوتا کرنٹ کے لیے، لیکن پانی استعمال ہوتا ہے۔ ایک ٹینک میں پانی بھرا ہوتا ہے اور اس کے اوپر سے جانور ایک چین میں گزرتے ہیں۔ جب وہ چین اس ٹینک کے پاس سے گزرتی ہے تو فاصلہ ٹینک میں اور چین میں اتنا کم ہوتا ہے کہ جانور کی چونچ، مرغی کی چونچ اور بس اوقات اس کا پورا سر وہ پانی میں ڈوب جاتا ہے، جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ ریورسیبل ہے کہ اس میں جانور دوبارہ ہوش میں آ سکتا ہے۔ ہم نے اس کا تجربہ کیا ساؤتھ افریقہ کے ایک ذبح خانے میں کہ کچھ مرغیوں کو بے ہوش ہونے کے بعد ہم نے چین سے اتارا، تو اتار کے 1-2 منٹ کے اندر وہ دوبارہ ہوش میں آ گئی۔ لیکن اس میں بھی یہ اندیشہ ہو سکتا ہے کہ ایک مرغی پہلے سے بیمار ہو اور کمزور ہو اور وہ اس کرنٹ کی وجہ سے پہلے ہی مر جائے۔ تو بالکل محفوظ طریقہ یہ بھی نہیں ہے کہ جس میں یہ یقین 100% کیا جا سکے کہ جانور ذبح سے پہلے کرنٹ کی وجہ سے اور سٹننگ کی وجہ سے مر نہیں گیا۔ تو یہ چند طریقے تھے بے ہوش کرنے کے۔ اب شرعی نقطہ نگاہ سے ان 3 مراحل میں جو خامیاں پائی جاتی ہیں بالترتیب ہم ان خامیوں کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلا مرحلہ ہم نے ذکر کیا کہ کاٹنے کا مرحلہ ہے کہ مشینی چھری سے جانور کو کاٹا جاتا ہے۔ اس میں 2 خامیاں شرعی حوالے سے پائی جاتی ہیں۔ پہلی خامی تو یہ ہے کہ اس سے پہلے بعض اوقات جو سٹننگ ہوتی ہے اس سٹننگ سے جانور مر جاتا ہے تو ذبح کا عمل بالکل بے فائدہ ہوتا ہے، یعنی وہ ایک مردہ جانور پر چھری پھیرنے کی طرح ہوتا ہے۔ تو یہ ایک خامی پائی جاتی ہے کاٹنے کے عمل میں۔ دوسرے یہ کہ کاٹنے کا عمل جس گول چھری سے، جس مشینی چھری سے ہوتا ہے، چونکہ وہ ایک خودکار طریقے سے گھوم رہی ہوتی ہے اور اس کے سامنے سے مرغیاں اور دوسرے جانور گزر رہے ہوتے ہیں، تو بسا اوقات وہ جانور کے گلے کی بجائے کسی اور حصے پر، جسم کے کسی اور حصے پہ گزر جاتی ہے اور اس کی رگیں بالکل نہیں کٹتی، یا اگر کٹتی ہیں تو پوری نہیں کٹتی۔ تو اس وجہ سے جو حلال ذبیحہ کی ایک لازمی شرط ہے کہ 4 رگوں کو کاٹ کر ذبیحے کا عمل ہو، تو وہ شرط پوری نہیں ہو پاتی۔ تو مشینی ذبیحہ میں جو کاٹنے کا عمل ہوتا ہے مشینی چھری سے، اس مشینی چھری میں یہ 2 خامیاں پائی جاتی ہیں۔ تسمیہ سے متعلق جو کوتاہیاں ہوتی ہیں ان میں ایک
کوتاہی تو یہ ہوتی ہے کہ تسمیہ بالکل پڑھا ہی نہیں جاتا. بہت ساری جگہوں میں تسمیہ نہیں پڑھا جاتا، اور یہ ایک نقطۂ نظر ہے بعض علماء کا کہ تسمیہ پڑھنا صرف مستحب ہے، اگرچہ یہ نقطۂ نظر جمہور امت کے علماء کے نقطۂ نظر کے خلاف ہے. اور قرآن پاک کی تقریباً 10 آیات ایسی ہیں کہ جن میں ثبوتاً بھی اور نفیاً بھی، ثبوتی طور پر بھی اور سلبی طور پر بھی انتہائی تاکید آئی ہے کہ جب جانوروں کو ذبح کرو تو بسم اللہ پڑھ کے ذبح کرو. اور بعض جگہوں میں اس پر نہیں ہے کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ اس جانور کو بالکل نہ کھاؤ جس کو اللہ کا نام لے کے ذبح نہ کیا گیا. تقریباً 10 آیتیں ہیں. تو ان 10 آیات کی وجہ سے یہ نقطۂ نظر جو بعض علماء کرام کی طرف منسوب ہے یہ انتہائی کمزور ہے. لیکن اس وقت کافی مسلم ممالک ہیں، خاص طور پہ عرب ممالک، کہ وہاں پر اس کو لازم نہیں سمجھا جاتا تسمیہ کو، اور مشینی ذبیحہ میں تسمیہ بالکل سرے سے پڑھا نہیں جاتا. میں نے سعودی عرب کے سرکاری ویب سائٹ پہ ابھی جب اس پریزنٹیشن کی تیاری کر رہا تھا تو اس پہ دیکھا تو اس پہ بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ جانور پر تسمیہ پڑھنا کوئی ضروری واجب نہیں ہے، مستحب ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک ہمارے لیے بالخصوص 3 مسالک جو بڑے جمہور مسالک ہیں ان کے لیے یہ ایک اندیشے کی بات ہے کہ ایسے جانوروں کو جو مشینی طریقے سے ذبح کیے گئے ہیں ان پہ بالکل بسم اللہ نہیں پڑھا گیا تو وہ حلال نہیں سمجھے جائیں. دوسری خامی جو تسمیہ کے حوالے سے ہوتی ہے، بعض جگہوں میں تسمیہ کو اگر ضروری سمجھا بھی جاتا ہے تو وہ ہر جانور کو صرف مشین چلاتے وقت بسم اللہ پڑھ لی جاتی ہے. گویا کہ پہلے جانور پر اگر ہم یہ تسمیہ معتبر مان لیں تو اس پر تو تسمیہ پڑھا جاتا ہے، لیکن بعد کے جتنے جانور ذبح ہوتے ہیں اس شفٹ میں یا شام تک تو وہ سارے جانور بغیر تسمیہ کے ذبح ہوتے ہیں. تو کبھی اس طرح ہوتا ہے. اور بعض صورتیں ایسی ہیں تسمیہ پڑھنے کی کہ ان میں بظاہر تو تسمیہ کا واجب پورا کیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں تسمیہ پڑھنے والا وہ ذبح کے عمل سے بالکل غیر متعلق ہوتا ہے. یہ جو تسمیہ شریعت نے شرط لگائی ہے یہ ضروری ہے کہ تسمیہ پڑھنے والا وہی شخص ہو جو ذبح کا عمل انجام دینے والا ہے. اگر ایک آدمی ذبح کا عمل انجام دے رہا ہے اور دوسرا اس کے پاس کھڑا ہو کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا جا رہا ہے تو اس طریقے سے جانور حلال نہیں ہوتا. جو ذابح ہو اسی کا تسمیہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے. تو مروجہ طریقے یہ ہیں کہ ان میں مشین کے پاس ایک آدمی کھڑا ہو کے صرف بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا جاتا ہے، جبکہ ذبح کا عمل مشین سے ہو رہا ہوتا ہے اور ذبح کے عمل سے وہ آدمی بالکل غیر متعلق ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کا تسمیہ یہ معتبر نہیں ہوگا. اسی طرح ٹیپ ریکارڈر چلا دیا جاتا ہے بعض مذاہب میں کہ ٹیپ ریکارڈر سے مشین تسمیہ ہو رہا ہے اور مشین سے ذبح کا عمل ہو رہا ہے، وہ بھی اس وجہ سے معتبر نہیں ہے کہ اس کا تسمیہ وہ اگر ہم معتبر بھی مان لیں تو وہ ایک ایسے شخص کا تسمیہ ہے جو ذبح کے عمل سے بالکل غیر متعلق. تو یہ مسائل ہوتے ہیں. بعض مذاہب میں ان سب مسائل کا حل یہ ہے کہ جس جگہ یہ مشینی چوری لگی ہوئی ہے اس مشینی چوری کو ہٹا کے یہاں پر ایک مسلمان ذابح کو کھڑا کیا جائے تاکہ وہ ذبح کا عمل انجام دے. چنانچہ دنیا کے مختلف ممالک میں یہ زیر عمل ہے اور کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے اس طریقے سے. ظاہر ہے کہ اس ذبح کے عمل کے بعد گوشت کی صفائی کے لیے اس کی کٹائی کے لیے جگہ جگہ وہ افراد کھڑے کرتے ہیں. تو اگر دوسری پوائنٹس پر وہ افراد استعمال کر سکتے ہیں، بندے کھڑے کر سکتے ہیں، تو اس ذبح کے عمل پر کے لیے بھی وہ بندے کھڑے کر سکتے ہیں. صرف اس کی ضرورت ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے اس کا مطالبہ ہو، مسلمان اس کی ضرورت کا احساس دلائے تو اس پر عمل ہو سکتا ہے. لیکن بعض جگہوں میں جو اس طریقہ کار کو اپناتے ہیں کہ افراد کھڑے کیے گئے ہیں تسمیہ کے لیے اور ذبح کے عمل کے لیے، تو وہاں مشین کی چین اتنی تیزی سے چلا دی جاتی ہے کہ وہ افراد ہر جانور پر بسم اللہ نہیں پڑھ پاتے. تو اس میں یہ ضروری ہے کہ اگر افراد کھڑے کیے جائیں تو مشین کی رفتار بھی اتنی رکھی جائے کہ ہر جانور پر تسمیہ پڑھا جا سکے. ایک ہی تسمیہ سے کئی جانوروں کو یکے بعد دیگر ذبح کرنا یہ صحیح نہیں ہے. شرعی حوالے سے ہر جانور پر الگ سے تسمیہ پڑھنا ضروری ہے. یہ تیسرا مرحلہ ہے جس میں شرعی حوالے سے جو خامیاں پائی جاتی ہیں وہ یہ ہے پر جاڑنے اور جانوروں کو یہ مرغیوں کو صاف کرنے اور گوشت بنانے کا جو مرحلہ ہے آخری،
اس میں بہت زیادہ مسائل تو نہیں ہے، لیکن یہ دو مسائل اس میں بھی ہوتے ہیں۔ پہلا مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی جان نکلنے سے پہلے ہی مرغی ٹینک میں پہنچ جاتی ہے، جو پانی کا ٹینک ہوتا ہے جس میں گرم پانی، ابلا ہوا پانی ہوتا ہے، تاکہ وہ اس کی جلد نرم ہو جائے اور اس سے پروں کو الگ کرنے میں، پروں کو نکالنے میں آسانی ہو۔ تو اس طریقے میں جب اگر یہ یقینی نہ ہو کہ اس کی جان پہلے نکل چکی ہے اور وہ ٹینک میں چلی جائے، تو اس وجہ سے اس کی حلت مشکوک ہو جائے گی۔ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی، حضرت عدی بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے شکاری تھے، انہوں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا کہ میں بسا اوقات شکار کرتا ہوں، جانور پہ فائر کرتا ہوں تو وہ فائر لگنے کے بعد گر جاتا ہے اور کبھی پانی میں بھی گر جاتا ہے، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نہ کھاؤ، اس لیے کہ تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارے تیر نے اس کو قتل کیا ہے یا پانی نے اس کو مارا ہے۔ تو ایسی صورت میں جب کہ مرغی کی جان نکلنا وہ اس اسکالڈنگ ٹینک کے اندر جانے سے پہلے یقینی نہ ہوگا، تو اس صورت میں یہ مشکوک ہو جائے گا کہ اس کی جان ذبح سے نکلی ہے یا اس پانی میں ڈوبنے کی وجہ سے نکلی ہے، تو یہ شرعی خامی ہے۔ دوسرا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ پانی، اس کا وولٹیج کم رکھا جاتا ہے اور اتنا زیادہ نہیں رکھا جاتا کہ اس کی وجہ سے اس مرغی کے پیٹ میں جو علائشیں ہوتی ہیں ان کا اثر اس کے گوشت میں سرایت نہ کرے۔ عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وولٹیج کم ہوتا ہے، لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وولٹیج کو زیادہ کر لیا جاتا ہے تو اس سے وہ علائشوں کی اور وہ نجاستیں جو اس کے پیٹ میں ہوتی ہیں اس کا گوشت پہ اثر پڑ جاتا ہے۔ تو اگر ایسا ہو کہ اس کا اثر گوشت میں ظاہر ہو، اس کی بو وغیرہ آنے لگے، تو وہ بھی پھر حلال نہیں رہے گا اس گوشت کو کھانا۔ تو یہ دو خامیاں اس مرحلے میں پائی جاتی ہیں۔ یہ مشینی ذبیحہ کی چیدہ خامیاں اور کوتاہیاں تھی۔ عام مذاہب میں جو ہمارے ہاں ذبح کا عمل ہوتا ہے اس میں بھی اور خامیاں جو صفائی ستھرائی کے حوالے سے ہوتی ہیں اور اس حوالے سے ہوتی ہے کہ کبھی جانور ہی حلال نہیں ہے، غیر حلال جانوروں کو کاٹ کے لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے اس سے قطع نظر کر کے جو صرف تسمیہ پڑھنے کا جو ایک شرعی واجب ہے اور ایک شرعی حکم ہے، اس حوالے سے بھی عام ہمارے مذاہب کی حالت انتہائی ناگفتہ بھی ہے۔ سب سے پہلے تو تسمیہ کے الفاظ کے حوالے سے لا علمی ہوتی ہے۔ کوئی آدمی ذبح کر رہا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے، تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ذبح کا وقت جو ہے وہ ایک ایسا وقت ہے کہ اس میں صفت رحم، رحیم اور رحمان کا ذکر یہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے شریعت نے جو مستحب الفاظ مقرر کیے ہیں بخاری شریف کی روایت میں جو مذکور ہیں وہ یہ ہیں کہ بسم اللہ واللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر، یہ الفاظ پڑھے جائیں۔ تو ہمارے ہاں عیسائیوں کو عام طور پہ معلومات نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ الفاظ نہیں پڑھتے بلکہ کوئی اور لفظ پڑھتے ہیں۔ دوسری کوتاہی جو ہوتی ہے وہ نیت کے حوالے سے بھی ہوتی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ یہ جو تسمیہ پڑھا جائے، اللہ کا نام لیا جائے، تو یہ لازمی طور پر ذبح کے عمل انجام دینے کی نیت سے ہو۔ اگر ایک آدمی اللہ اکبر، مثلا کسی معاملے کو اس نے دیکھا، تعجب خیز معاملہ ہے، اور اس پر تعجب کرتے ہوئے اس نے کہا اللہ اکبر اور ذبح کر دیا ساتھ، تو یہ اللہ اکبر چونکہ اس نے تعجب کے اظہار کے لیے پڑھا ہے، جانور کو ذبح کرنے کے لیے نہیں پڑھا، تو اس سے ذبح کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی بھی اللہ کا نام اگر لے لیا جائے تو وہ کافی ہوتا ہے، اگرچہ بسم اللہ واللہ اکبر نہ ہو، لیکن مثلا ایک آدمی کو چھینک آئی اور اس نے چھینک کے جواب کے لیے، جیسے چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہا جاتا ہے، یا کوئی اور آدمی چھینک کے میں الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا جاتا ہے، اس طرح سے اس نے ذکر کیا اللہ کا اور اس کے بعد جانور کو ذبح کیا، تو یہ ذکر کافی نہیں ہوگا۔ تو جو ذکر اللہ ہو، اللہ کے نام کا ذکر ہو، وہ ضروری ہے کہ جانور کو ذبح کرنے کی نیت سے ہو، انٹینشنلی ہو، تو ایکسیڈنشنلی اگر ذکر ہوتا ہے تو اس سے وہ جانور حلال نہیں ہو۔ تیسرا، تسمیہ کے وقت کے حوالے سے کوتاہی ہوتی ہے کہ تسمیہ اللہ کے نام ذکر کرنے کا جو وقت ہے جانور کو ذبح کرنے کا، وہ فعل ذبح کو انجام دینے سے پہلے ہے، متصل پہلے، یا فعل ذبح کو انجام دینے کے بالکل ساتھ ساتھ ہے، جس کو کہتے ہیں سنکرونائزڈ وتھ یا امیجیٹلی پریسیڈڈ، فوراً پہلے، درمیان میں کوئی وقفہ بھی نہ ہو، خلل نہ ہو، اور یا
اگر فوراً پہلے نہیں ساتھ ساتھ ہے تو ساتھ ساتھ ہو، جانور کو کاٹنے اور ذبح کرنے کے بعد نہ ہو۔ بعض مذاہب میں اس کا عملی طور پہ ہمارے ساتھیوں نے مشاہدہ کیا کہ وہاں قصاب نے پہلے جانور کو ذبح کر دیا اور بعد میں بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح سے جانور حلال نہیں ہوگا۔ یہ ضروری ہے کہ تسمیہ کا ذکر پہلے ہو یا بالکل ساتھ ساتھ ہو، اور چونکہ چھوٹے جانوروں میں جو مرغیاں ہیں جن کو ذبح کرتے میں ایک ہی کٹ سے چونکہ وہ ذبح ہو جاتی ہیں، بالخصوص بڑے مذاہب میں وہ انتہائی تیز چھری ہوتی ہے اور صرف ایک کٹ وہ لگاتے ہیں، تو وہ چونکہ بہت جلدی میں ہوتا ہے تو اس میں عام طور پہ سفارش اس کی جاتی ہے کہ پہلے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جائے پھر کٹ لگایا جائے، ساتھ ساتھ والا طریقہ نہ اختیار کیا جائے۔ اور بڑے جانور کو ذبح کرنے میں چونکہ وقت لگتا ہے نسبتاً زیادہ، تو اس میں یہ دوسرا طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے کہ ساتھ ساتھ بسم اللہ پڑھ کر ذبح کا عمل انجام دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال پہلے یا ساتھ ساتھ ہونا چاہیے، بعد میں صحیح نہیں۔ یہ چوتھی خامی جو عام طور پہ ہمارے مذاہب میں پائی جاتی ہے وہ کیفیت تسمیہ ہے۔ کیفیت تسمیہ سے مراد یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے نام کو ذکر کرنا ہے یہ ہر جانور پر ضروری ہے۔ اس طرح سے پڑھنا ضروری ہے کہ اگر کئی جانور ایک وقت میں ذبح کیے جا رہے ہیں آگے پیچھے ایک کے بعد دیگرے، تو ہر جانور پر الگ تسمیہ پڑھا جائے۔ اس طرح سے کرنا جائز نہیں ہے کہ ایک جانور کو ایک بسم اللہ پڑھی اور اس سے ایک جانور ذبح کیا پھر دوسرا بھی پھر تیسرا بھی، یہ طریقہ صحیح نہیں۔ ہاں اگر اس طرح سے کوئی طریقہ ایجاد ہو جائے کہ ایک ایسا آلہ ہو کہ اس ایک ہی وار میں بیک وقت ایک سے زائد جانور ذبح ہو رہے ہیں تو اس میں پھر ایک تسمیہ کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر یکے بعد دیگرے آگے پیچھے کی جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے جیسے کہ عام طور پہ طریقہ ہوتا ہے، تو اس میں ہر جانور پر الگ تسمیہ پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ جہاں پہ مسلسل ذبح کا عمل ہو رہا ہوتا ہے اور شرعی احکام کی نگرانی کا کوئی بندوبست نہیں ہوتا تو وہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک دفعہ بسم اللہ پڑھی اور پھر گپ شپ میں بھی جاری ہے اور ذبح کا عمل بھی جاری ہے، تو ظاہر ہے کہ اس طرح سے بعد والے جانور جن پہ بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی وہ حلال نہیں ہوتے۔ اور ان سارے شرعی احکام کے لیے ضرورت ہے کہ ہمارے جو قصاب ہیں، ہمارے جو مذبح خانے ہیں، ان کے قصاب ہوں یا عام جگہوں پہ ذبح کا عمل انجام دینے والے قصاب ہوں، ان کے لیے تربیتی کورسوں کا بندوبست ہو اور اس میں ان کو تربیت دی جائے۔ 2 گھنٹے کا سیشن ہو، 4 گھنٹے کا ہو، تو ان کو تربیت دی جائے اور ان کو ذبح کے احکام بتائے جائیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک شعار ہے اسلام کا، جس طرح سے اذان اسلام کا ایک شعار ہے، کعبہ اسلام کا شعار ہے، ذبح یہ بھی اسی طرح سے اسلام کا ایک شعار ہے۔ اس شعار کو زندہ رکھنا اور اس کو باقی رکھنا اور اس کے لیے کوشش کرنا، محنت کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان۔ اور الحمدللہ حلال فاؤنڈیشن کی طرف سے اس طرح کے تربیتی کورسوں کا اعلان بھی ہوا ہے کہ جو بھی صاحب اس طرح کے تربیتی کورس جس میں وہ قصاب حضرات کو، مذبح خانے کے ذمہ داروں کو جمع کر سکیں، تو اس میں حلال فاؤنڈیشن کی خدمات وہ حاضر ہیں، کسی بھی جگہ پر وہ ہم پیش کر سکتے ہیں۔ یہ کچھ امپورٹڈ میٹ کے مسائل سے متعلق گفتگو کر لیتے ہیں کہ جو گوشت اس وقت ہم درآمد کر رہے ہیں باہر ممالک سے، اس کا کیا حکم ہے۔ تو اس کے بارے میں ایک نکتہ بہت اہم جو ذہن نشین کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ گوشت کا معاملہ اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح سے ہم دوسری سبزیاں یا ترکاریاں وہ کھا لیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی مخلوقات ہیں، ترکاریاں، سبزیاں، اور اس پر کھاتے وقت اگر ایک آدمی بسم اللہ نہیں پڑھتا تو ظاہر ہے کہ وہ ایک مستحب کام کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ حرام نہیں ہوتی، اگرچہ ان پہ بھی بسم اللہ اللہ کا نام لے کے کھانا یہ ہمیں طریقہ بتایا گیا ہے، مستحب طریقہ اسلام نے یہ بتایا۔ لیکن گوشت کا معاملہ ایسا ہے کہ اگر اس کو جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو تو یہ حرام ہو جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جانور ہماری طرح ایک زیرو مخلوق ہے اور اسی طرح سے اذیت اور تکلیف محسوس کرتا ہے جس طرح انسان محسوس کرتا ہے، تو اسلام نے اس کے لیے بسم اللہ اور تسمیہ کو مشروع کر کے یہ سبق دیا ہے کہ انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے جیسے زیرو کو کاٹ کر قتل کر کے اپنی غذا بنائے، بلکہ یہ اللہ ہے جو اس کی اجازت دے رہے ہیں۔ اللہ کی اذن سے چونکہ یہ اجازت مل رہی ہے تو اس کے اظہار کے لیے تسمیہ کو مشروع کیا گیا۔ تو اس وجہ سے اس کے اندر اصل یہ ہے کہ یہ
گوشت انسانوں کے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے، اصل حکم یہ ہے۔ سبزیاں دوسری جتنی چیزیں ہیں ان میں اصل حکم یہ ہے کہ یہ حلال ہے، الا یہ کہ اس میں حرام کرنے کا کوئی سبب آ جائے، سبزی ہے زہریلی بوٹی ہے، انسان کو قتل کر دیتی ہے، ہلاک کر دیتی ہے، تو وہ حرام ہے، یا اس میں نشہ آ جاتا ہے تو وہ حرام ہو جائے گی، لیکن اصل حکم سے وہ حلال ہے۔ لیکن گوشت کا معاملہ ایسا ہے کہ یہ اصل سے حرام ہے اور یہ حلال ہوتا ہے اللہ کا نام لینے سے۔ اب اللہ کا نام کسی گوشت پہ لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا، چونکہ یہ معاملہ تحقیق سے متعلق ہے، اور اس کی جب تک تحقیق نہ ہو تو اس وقت تک ہم کسی گوشت کو حلال نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اصول ذہن میں رکھیے کہ گوشت کے بارے میں جب تک حلت کا یقین یا غالب گمان نہ ہو اس کو حلال باور کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک مسئلہ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اگر ہم ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں، مسلمان آبادی ہے، وہاں پہ اکثریتی آبادی مسلمان ہے، تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں، انہوں نے ذبح کیا ہوگا تو اس پہ اللہ کا نام لیا ہوگا اور یہ حلال ہے۔ یہ مسئلہ اس وجہ سے لکھا گیا ہے کہ مسلمان آبادی میں اسلامی احکام پر عمل کا رواج ہوتا تھا اور اسلامی احکام کو بجا لانے کی پابندی کی جاتی، اور دوسری یہ کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، یعنی ایک غیر مسلم ممالک سے مسلمان ممالک میں مصنوعات نہیں آتی تھی۔ لیکن آج ان دونوں حوالوں سے صورتحال کافی تبدیل ہے۔ ہمارے ہاں کتنا اہتمام کیا جاتا ہے ذریعے پر اللہ کا نام لینے کا، اسلامی احکام پورے کرنے کا، اس حوالے سے بھی صورتحال مخدوش ہے، اور اس حوالے سے تو بہت واضح معاملہ ہے کہ اب دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، اور دنیا کے ایک کونے میں تیار ہونے والی مصنوعات وہ دوسرے کونے میں پہنچ رہی ہے۔ بالخصوص گوشت کا معاملہ تو یہ ہے کہ اس وقت جیسے کہ ابھی ہم اعداد و شمار آگے دیکھیں گے کہ دنیا میں جتنا گوشت امپورٹ ہو رہا ہے اس میں مسلمان ممالک کی بجائے غیر مسلم ممالک کا حصہ بڑھا ہے۔ پاکستان کا حصہ ہندوستان کے مقابلے میں 2% بھی نہیں ہے۔ آپ اعداد و شمار دیکھ لیں گے کہ ہندوستان اتنا زیادہ گوشت امپورٹ کر رہا ہے اور پاکستان جو مسلمان ملک ہے وہ 2% بھی نہیں کر رہا۔ اسی طرح سعودی عرب میں مختلف ممالک سے گوشت آ رہا ہے، لیکن زیادہ تر گوشت جو سعودی عرب میں آ رہا ہے وہ برازیل جیسے غیر مسلم ممالک سے آ رہا ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہے کہ غیر مسلم ممالک سے ہمارے پاس آنے والا گوشت وہ زیادہ ہے مسلم ممالک کے مقابلے میں، تو ایسی صورت میں ہم اس پر اعتماد کرنا کہ یہ مسلمان ملک میں بک رہا ہے اور یہ حلال ہوگا، یہ مسئلہ اس وقت قابل غور ہے اور اس پر آنکھیں بند کر کے عمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا اصول جو گوشت کے حوالے سے ہے وہ یہ کہ گوشت کی حلت و حرمت دینی معاملات میں سے ہے، اس لیے اس میں غیر مسلم کی شہادت کا اعتبار نہیں ہے۔ قرآن پاک میں واضح حکم ہے کہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ کافر کی شہادت، غیر مسلم کی شہادت مسلمان کے حق میں معتبر نہیں، مسلمان کے خلاف یا مسلمان کے حق میں معتبر نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دینی معاملہ ہے۔ اگر ایک دنیاوی معاملہ ہے تو دنیاوی معاملے میں ہم غیر مسلم کی شہادت اور اس کی توثیق پر بھی اعتماد کر سکتے ہیں، لیکن ذبیحے کا معاملہ جو ہے یہ دینی معاملہ ہے، تو اس میں ایسی توثیق، ایسی سرٹیفکیشن جو غیر مسلم ادارے کی طرف سے ہو اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ ہاں اگر توثیق کسی مسلمان ادارے کی ہو، مسلم اون اور مسلم مینج ادارہ، ایسا ادارہ جس کے مالک بھی مسلمان ہو اور اس کی انتظامیہ بھی مسلمان ہو، تو اس پر ہم اعتماد کر سکتے ہیں۔ اگر ایسے کسی ادارے کی سرٹیفکیشن ہے تو اس گوشت کو حلال سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اس میں بھی ایک تیسری شرط لازمی ہے اس حوالے سے کہ بعض ممالک میں مشینی ذبیحہ بھی ہوتا ہے اور اس میں مشینی ذبیحہ میں تسمیہ کو لازمی نہیں سمجھا جاتا، جبکہ یہ نقطۂ نظر جمہور امت کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے اگر سرٹیفکیشن کسی ایسے ادارے کی ہے جو مشینی ذبیحہ اور اجتماعی تسمیہ کو جائز کہتا ہے تو اس سے بھی احتیاط ضروری ہوگی۔ یہ مشینی ذبیحہ کی کچھ طریقہ کار اور اس میں پائی جانے والی خامیوں سے متعلق ہم نے گفتگو کی۔ اس دوسرے حصے میں مختصر طور پہ ہم گوشت کی جو عالمی مارکیٹ ہے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں، اور اس عالمی مارکیٹ میں جو مسلم ممالک بالخصوص پاکستان کا حصہ ہے اس پر بھی ہم ایک نظر ڈالتے ہیں، اور اس کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے اس دوسرے حصے کو کہ حلال گوشت کی انڈسٹری کو فروغ دینا یہ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے۔ ظاہر ہے کہ گوشت انسانی ضرورت
اور حرام گوشت کھانا منع ہے، اور ہم مسلمان ہونے کے ناطے جب تک حرام سے نہیں بچیں گے اس وقت تک ہماری نہ دنیاوی کامیابی کا کوئی یقین ہے، نہ اخروی کامیابی کی لازمی شرط یہ ہے کہ ہم حلال کا اہتمام کریں۔ تو حلال گوشت کو فروغ دینا، حلال گوشت کی انڈسٹری کو فروغ دینا، یہ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے۔ اس حوالے سے ہم یہ پیش کریں گے کہ صورتحال کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر حلال گوشت فروغ پاتا ہے دنیا میں تو صرف گوشت ہی نہیں بلکہ بہت ساری انگریڈینٹس، بہت سارے اجزائے ترکیبی ایسے ہیں کہ جو گوشت ہی سے تیار ہوتے ہیں اور ہماری روزمرہ کی استعمال کی چیزوں میں، کھانے پینے کی چیزوں میں، ہماری دواؤں میں، ہمارے پہننے کی استعمال کی چیزوں میں وہ استعمال ہو رہی ہیں، تو اس میں بھی اس کو بھی فروغ ملے گا حلال اجزائے ترکیبی کو۔ مثلا جیلاٹن ہے، میٹ بیسڈ پروڈکٹ ہے، گوشت سے بنتا ہے، رینٹ ہے، فیٹ سے مختلف قسم کے ظاہر ہے وہ گوشت سے حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وٹامنس کی پوری سیریز ہے، اور وٹامن D3 وغیرہ بہت سارے اجزائے ترکیبی ہیں جو گوشت سے تیار ہوتے ہیں۔ اگر حلال گوشت فروغ پائے گا تو وہ اجزائے ترکیبی بھی حلال ذرائع سے حاصل ہوں گے۔ اگر حلال گوشت فروغ نہیں پائے گا تو نہ صرف گوشت بلکہ وہ اجزائے ترکیبی بھی حرام طریقے سے حاصل ہوں گے اور دوسری مصنوعات بھی ہمارے استعمال کے قابل نہیں رہیں گی۔ تیسری بات یہ ہے کہ بحیثیت ایک پاکستانی بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ملک کی معیشت کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ تو اس حوالے سے ہمیں ان اعداد و شمار سے بصیرت کے ساتھ غور کرنے کا موقع ملے گا۔ اور چوتھے یہ کہ یہ حلال کو فروغ دینے کا کام یہ صرف ایک طبقے کا نہیں ہے، یہ مفتیان کرام اور ماہرین خوراک، فوڈ سائنٹسٹ ہیں یا کیمسٹ ہیں، اور تجار اور صنعت کار، مینوفیکچرر، ان چار طبقات کے ملنے سے ہی اس طرح ہم ترقی کر سکتے ہیں، حلال گوشت کو ہم فروغ دے سکتے ہیں۔ تو ان چاروں طبقات کو ضرورت ہے کہ ان کو بیدار کیا جائے، ان کو شعور دلایا جائے اور ان کو توجہ دلائی جائے اس طرف۔ تو اس دوسرے حصے میں ہم ان مقاصد کے پیش نظر ان دو باتوں کو پیش نظر دیکھتے ہیں کہ گوشت کی عالمی مارکیٹ اس وقت کیا ہے اور اس میں مسلمان ممالک کا بالخصوص پاکستان کا کیا حصہ ہے۔ یہ عالمی سطح پر گوشت کی کل سالانہ پیداوار کا ایک چارٹ آپ کے سامنے ہے جس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ 2012 میں آپ دیکھیں گائے بھینس کا گوشت 67.6 یہ ملین ٹن کا، اور 2013 میں وہ 68.1، گویا کہ 0.9% اس میں اضافہ ہوا۔ پولٹری میں جی چلیے 5 منٹ ٹھیک ہے، اور یہ پولٹری میٹ میں 1.8% یہ اضافہ ہوا، اور بھیڑ بکری کے گوشت میں 1.2%۔ تو یہ چارٹ سے ہم یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو پیداوار ہے اس وقت بین الاقوامی سطح پر گوشت کی وہ مسلسل روز افزوں وہ بڑھ رہی ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عالمی تجارت جو ہو رہی ہے اس میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب پیداوار بڑھ رہی ہے تو گوشت کی تجارت بھی بڑھ رہی ہے۔ یہ 2012 کے اعداد و شمار ہیں، ان کو بھی آپ دیکھیں 8.2 ہے بیف، اور 2013 میں 8.6 ہے۔ پولٹری 13.7 ہے اور یہ کم ہو گیا 13.3 پہ، اور بھیڑ بکری کا جو ہے وہ 0.8 سے 0.9 پہ۔ گوشت کی برآمدات، یہ ٹنوں میں گوشت کی برآمدات آپ ملاحظہ کیجئے کہ یہ اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ تخمینہ 2013 سے 2022 تک کا ہے۔ 2022 تک یہ پیداوار بڑھ کر، یہ برآمدات بڑھ کر یہاں تک پہنچ جائیں گے۔ ابھی 2013 میں 38,69,000 یہ تخمینہ تھا، یہ واقعہ تھا، تو 2022 تک اس کا تخمینہ 41,96,96,000 کیا گیا۔ اور یہ ترقی یافتہ ممالک میں ہے، OECD یہ 34 ممالک کی ایک تنظیم ہے، آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ، جس میں امریکہ، برطانیہ، فرانس اور کینیڈا اور اس طرح کے ترقی یافتہ تقریباً 34 ممالک ہیں۔ ان میں یہ بڑھ کے 38 لاکھ سے 41 لاکھ تک جانے کی توقع ہے 2022 تک۔ اور جو کم ترقی یافتہ ممالک ہیں ان میں 2000 سے 2000 اس میں کوئی ترقی پذیر ممالک میں یہ 40 لاکھ سے 50 لاکھ تک
جانے کا تخمینہ کیا ہے ماہرین نے 2022 تک. تو پیداوار میں عالمی سطح پر گوشت کے مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ بیف کا تھا اور پولٹری کا بھی اسی طرح ہے کہ 55 لاکھ سے 66 لاکھ تک اور 69 لاکھ سے 83 لاکھ تک تخمینہ کیا گیا ہے. یہ کل پیداوار کا تخمینہ ہے ایک نظر میں. اس میں بھی آپ یہ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ 2022 تک یہ اضافہ ہو رہا ہے. یہ بھی ایک ترقی پذیر ممالک کے حصے کا تخمینہ ہے کہ اس میں ترقی پذیر ممالک کا حصہ کتنا ہے. زیادہ حصہ ان ممالک کا ہے. ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں ترقی پذیر ممالک کا حصہ زیادہ ہے جو اضافہ ہو 2022 تک ہوگا. ان اعداد و شمار سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مستقبل میں گوشت کی عالمی مارکیٹ میں بہت بڑا حصہ ترقی پذیر ممالک کا ہوگا. ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان ممالک بالخصوص پاکستان اس سے بھرپور فائدہ اٹھائے. ظاہر ہے کہ مسلمان اور بالخصوص پاکستان کے جو اسٹینڈرڈ ہیں پوری دنیا میں ان کو مسترد سمجھا جاتا ہے, سخت سمجھا جاتا ہے. اس وجہ سے اگر یہاں پہ حلال گوشت کی پیداوار کی طرف توجہ دی جاتی ہے تو پوری دنیا میں وہ مقبول ہوں گے اور اس کی بہت اچھی مارکیٹ ہوگی. یہ ایک ہب بن سکتا ہے حلال گوشت کا پوری دنیا میں, لیکن اس وقت کی صورتحال بہت مخدوش ہے. چند بڑے مسلمان ممالک میں گوشت کی سالانہ پیداوار یہ ٹنوں میں یہ ایک تخمینہ ہے. یہ ترتیب کے ساتھ نہیں ہے لیکن مختلف ممالک کا مذکور ہے. انڈونیشیا میں 31 لاکھ 2012 میں, ایران میں 27 لاکھ اور ملائیشیا میں 17 لاکھ اور پاکستان میں 28 لاکھ اور سعودی عرب میں 7 لاکھ اور ترکی میں 22 لاکھ اور مصر میں 17 لاکھ 20 ہزار یہ ٹنوں میں پیداوار 2012 میں ہوئی ہے. یہ 2011 میں چند بڑے مسلمان ممالک میں گوشت کی برآمدات اور درآمدات کا ایک چارٹ ہے کہ کتنا گوشت یہ درآمد کرتے ہیں اور کتنا برآمد کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ مسلمان ممالک میں عام طور پہ درآمد بہت زیادہ ہو رہا ہے اور برآمد کم ہو رہا ہے. یہ انڈونیشیا میں 5000 ہے برآمدات کی شرح اور درآمدات کی شرح 91,000 ہے. اور یہ ایران میں برآمدات صرف 28,000 ہیں اور درآمدات میں 2,69,000 ہیں. اور پاکستان میں برآمدات جو ہم باہر بھیجتے ہیں وہ صرف 45,000 ہیں اور جو ہم باہر سے منگواتے ہیں وہ 4,000 ہیں. تو کم درآمد ہوتا ہے پاکستان میں. سعودی عرب میں 50,000 یہ برآمدات ہیں اور 9,96,000 یہ درآمدات ہیں باہر سے آ رہے ہیں. اور میں نے عرض کیا کہ اس میں زیادہ تر مقدار جو ہے وہ غیر مسلم ممالک برازیل جیسے ممالک سے آ رہی ہے. مصر میں 5,000 اور درآمدات کی مقدار 3,05,000 ہے. باہر سے اتنا زیادہ آ رہا ہے اور اپنے ملک میں صرف 5,000 ٹن وہ تیار ہو رہا ہے. گائے اور بھینس کی گوشت کی پیداوار اور دینے والے 10 سر فہرست ممالک. آپ اندازہ کیجئے کہ ان 10 ممالک میں کوئی ایک ملک بھی مسلمان نہیں ہے. امریکہ, برازیل, چین, ارجنٹینا اور آسٹریلیا, میکسیکو, فرانس, رشین فیڈریشن اور کینیڈا. ان 10 جو سر فہرست ممالک ہیں ان میں کوئی ایک مسلمان ملک نہیں ہے جو گوشت کی پیداوار کر رہا ہے. حالانکہ حلال گوشت ہماری ذمہ داری ہے, مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اگر مسلمان حلال گوشت کو فروغ نہیں دیں گے تو ظاہر ہے کہ نان حلال میٹ اور غیر حلال گوشت جو ہے وہ دنیا میں رواج پائے گا اور ہم مسلمانوں کو حلال گوشت دستیاب نہیں ہوگا. تو اس میں بھارت جو ہے وہ 12ویں نمبر پر ہے اور پاکستان کا 16واں نمبر ہے. سر فہرست 10 ممالک میں کوئی مسلمان ملک بھی نہیں. یہ مٹن اور بیف کا تھا. چکن کی پیداوار دینے والے سر فہرست 10 ممالک جو ہیں ان میں بھی ایک انڈونیشیا اور ایک ایران, یہ 2 ممالک ہیں مسلمان. باقی 8 ممالک جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں اور وہ بھی سر فہرست غیر مسلم ممالک ہی ہیں. امریکہ, چین, مین لینڈ, چائنا, برازیل, رشین فیڈریشن, میکسیکو, انڈیا اور 8ویں نمبر پر ایران ہے. 9ویں پہ پھر ارجنٹینا اور 10 پہ انڈونیشیا ہے. یہ بھینس اور گائے کا گوشت برآمد کرنے والے سر فہرست 10 ممالک 2013 میں تخمینہ کی بنیاد پر. ان میں بھارت, برازیل, آسٹریلیا, امریکہ, نیوزی لینڈ, یوروپ, گوائے, کینیڈا, EU,
اور پیراگوئے اور میکسیکو. یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس فہرست میں کوئی مسلمان ملک نہیں ہے. پاکستان کا نمبر جو ہے وہ 15واں ہے. پولٹری برآمد کرنے والے سر فہرست 10 ممالک: برازیل، امریکہ، EU، تھائی لینڈ، چین، ترکی، ارجنٹائن، کینیڈا، یوکرین اور بیلاروس. اس میں بھی صرف ترکی ایک مسلمان ملک ہے، اس کے علاوہ کوئی مسلمان ملک شامل نہیں ہے. تو پوری دنیا کی مارکیٹ پر اس وقت غیر مسلم ممالک کا قبضہ ہے. حالانکہ حلال ذبیحہ ہماری ضرورت ہے اور اس حوالے سے مسلمان ملکوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان کے لیے ممکنہ منڈیاں 2013 میں درآمدات کا اندازہ ٹنوں میں. یہ جاپان میں پولٹری کی پیداوار، یہ پولٹری 8,60,000 یہاں کی ضرورت ہے، اور بیف کی 7,60,000 یہ سالانہ ان کی ضرورت ہے. 2013 میں جو انہوں نے باہر سے منگوائے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی ضرورت ہے تو انہوں نے باہر سے منگوایا ہے. اسی طرح سعودی عرب میں 8,07,000 سالانہ 2013 کی یہ اعداد و شمار ہیں، اور بیف کی 1,65,000 ٹن یہ سالانہ ضرورت ہے. رشین فیڈریشن میں 5,80,000 یہ پولٹری میٹ کی ضرورت ہے سالانہ بنیادوں پر، اور بیف کی 10,35,000 ٹن یہ سالانہ بنیادوں پر ضرورت ہے. چین میں 2,70,000 ٹن یہ ضرورت ہے، اور 1,75,000 بیف کی ضرورت ہے. قازقستان میں 2,60,000 یہ پولٹری ہے اور 30,000 ٹن یہ بیف ہے. قازقستان، متحدہ عرب امارات 2,12,000 اور پولٹری بیف کی 80,000. آذربائیجان میں 60,000 پولٹری ہے اور 6,000 یہ بیف ہے. ایران میں 59,000 یہ پولٹری ہے اور 1,25,000 ٹن یہ بیف ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ سارے ہمارے، ان میں ہمارے پڑوسی ممالک بھی شامل ہیں، اور ان میں اس قدر ضرورت ہے گوشت کی کہ یہ ایک سال کے دوران اتنی زیادہ، اتنی بڑی مقدار میں وہ گوشت، بیف اور پولٹری درآمد کر رہے ہیں. اس حوالے سے حلال فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ تجاویز ہم پیش کرتے ہیں کہ ایک تو لائیو اسٹاک کو ترقی دینے کی ضرورت ہے، کہ لائیو اسٹاک کو ترقی کی جائے. پاکستان میں دودھ اور گوشت کے جانوروں کے لائیو اسٹاک کے اعداد و شمار ایک نظر میں آپ کے سامنے، جو بہت اس حوالے سے ترقی کی گنجائش موجود ہے. اس میں اضافہ، مسلسل اضافہ، اور 1996 سے 2006 تک یہ 44.7% اضافہ اور اضافے کی شرح رہی. اور دودھ والی جانوروں میں 37.8% یہ اضافے کی شرح ہے. بھینس میں اضافے کی شرح 34.8% ہے. دودھ دینے والے بھینس میں 30.9% ہے. بیڑ میں 12.5% ہے اور بکری میں 30.6% ہے. تو یہ لائیو اسٹاک میں کی شرح مسلسل بڑھ رہی ہے. تو مواقع ہمارے پاس پورے موجود ہیں، اس لیے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. دوسرے یہ کہ لائیو اسٹاک کی اسمگلنگ روکنے کی ضرورت ہے. پیمکو کے مطابق پاکستان سے ہر سال 25 لاکھ زندہ جانور وہ اسمگل کیے جاتے ہیں. تو اگر یہ عمل رک جائے اور ان جانوروں کو یہیں پہ استعمال کیا جائے، اس کو ذبح کیا جائے، حلال ذبیحہ کے لیے استعمال کیا جائے، تو پاکستان کی برآمدات وہ بڑھ سکتی ہے. کسانوں کو سہولیات فراہم کی جائیں، انفراسٹرکچر اور پاور سیکٹر کو ترجیحی بنیادوں پر ترقی دی جائے، غیر آباد زمینیں زیر کاشت لائی جائیں، سرمایہ کاروں اور ایکسپورٹرز کو مراعات دی جائیں، کاروباری بددیانتی کو روکنے کے لیے مؤثر قانون سازی کی جائے، اور شرعی نگرانی کے لیے متعلقہ اداروں میں مفتیان کرام کو مؤثر نمائندگی دی جائے، متعلقہ فنی شعبوں میں دیانتدار، محنتی اور محب وطن ماہرین کی خدمات حاصل کی جائیں، تمام متعلقہ فریق آپس میں ربط اور تعاون کو فروغ دیں اور اپنی اپنی ذمہ داریاں آسان طریقے سے انجام دیں. اگر ان تجاویز پہ ہمارا عمل ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ نہ صرف ایک اخروی تجارت ہے اور بہت بڑا فائدہ ہے کہ ہم حلال کو فروغ دے رہے ہیں جو ہمارا ایک دینی فریضہ ہے، بلکہ اس میں دنیاوی لحاظ سے بھی اس مارکیٹ کو پیش نظر رکھ کر بہت سے مواقع ہیں تاجر حضرات کے لیے. تو گوشت کی عالمی مارکیٹ میں پاکستان کا حصہ بڑھنے کے چند فوائد یہاں پہ آپ حضرات کے سامنے ہیں کہ گوشت کی انڈسٹری اور دیگر متعلقہ انڈسٹریز کی ترقی، یہ اس میں ترقی ہوگی.
ظاہر ہے کہ روزگار میں بھی اضافہ ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ ملک کی معیشت میں مجموعی طور پر بہتری آئے گی، مسلمانوں کو یقینی حلال گوشت کی فراہمی یقینی ہوگی، جو ہماری ایک ضرورت بھی ہے، دینی ذمہ داری بھی ہے۔ دوسرے ممالک سے تعلقات میں بہتری آئے گی، عالمی سطح پر حلال مصنوعات کے فروغ میں ہمارا حصہ بڑھے گا، اور ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت حلال کی ایک گہما گہمی ہے۔ مختلف ممالک اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ حلال کے حوالے سے آگے ہیں، ہم اپنے ملک پاکستان کو آگے بڑھائیں، اس حوالے سے اپنا کردار ادا کریں۔ یہ عبادت بھی ہے اور صدقہ جاریہ بھی ہے۔ تو انہی گزارشات پر ہم آج کی نشست کو ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دائرۂ عمل میں اس کے لیے کوشش اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اسی موضوع کے حوالے سے ایک بات کا میں اضافہ کرتا چلوں۔ آپ آج اگرچہ حاضری کم ہے، لیکن تجویز جو ہے وہ آپ کے سامنے تھرو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ابھی عید الاضحیٰ گزری ہے، اور عید الاضحیٰ میں جو ہم اپنے روڈوں پر اور اپنے گلیوں میں یہ جو قربانی کا عمل کرتے ہیں، اس میں ہم مزید بہتری کیسے پیدا کر سکتے ہیں، اس کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اس تصور کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا فروغ دینے کی ضرورت ہے کہ اجتماعی قربان گاہیں ہوں، اور وہیں جا کر ہم مسلمان ڈسٹرکٹ لیول پر یا محلے کی سطح پر یا ایسا انتظام کر دیا جائے کہ جس کے بعد لوگ جا کر گلی محلوں میں قربانیاں کرنے کی بجائے وہ ان جگہوں پر جا کر، مخصوص جگہوں پر جا کر وہ اپنی قربانیاں کریں، وہیں اپنے جانور وغیرہ باندھنے کا نظام ہو، جس طریقے سے دیگر ترقی پذیر اسلامک ممالک میں یہ عمل جاری و ساری ہے۔ سب سے بڑی مثال تو ہمارے پاس سعودی عرب کی ہے کہ وہاں جناب جو ہے روڈوں اور محلوں کے اندر قربانی نہیں کی جاتی ہے، اور آئلائشات جو ہے وہ اس طریقے سے روڈوں پر نہیں پھینک دی جاتی ہیں کہ جس کے اوپر سے پھر گاڑیاں گزر کر جاتی ہیں، تو پورا کا پورا اندر کا ملبہ نکل کر لوگوں کو پریشان کرتا ہے، اتنی بدبو پھیل جاتی ہے، پھر مہینوں تک جب تک بارش نہیں ہوتی ہے وہ بدبو جاتی نہیں ہے۔ تو ہم ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم ماشاءاللہ وہ مسلمان ہیں کہ جس کو ہمارا دین نظافت کا سبق دیتا ہے، صفائی کا سبق دیتا ہے، تو اس حوالے سے بھی ہمیں اب غور و خوض کرنا شروع کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ صرف آپ کو حیرت ہوگی کہ 10 کروڑ روپے ہماری سی ڈی جی کے نے اس بار 10 کروڑ روپے ایندھن کے لیے مختص کیے تھے، یہ آلائشات اٹھانے کے حوالے سے، جس میں سے آدھے سے زیادہ پیسہ کرپشن کی نظر ہو گیا، اور آپ اندازہ لگائیں کہ کس انداز میں اٹھائی گئی تھی آلائشات کس حالت میں اٹھائی گئی تھی۔ اس بار تو یہ کیفیت تھی کہ جنہوں نے کھالیں وہاں جمع نہیں کرائیں، ان کے یہاں اور آلائشات آ کر گرائی گئی، اور شام تک اور دوسرے دن تک وہاں سے آلائشات نہیں اٹھائی گئی، یعنی کہ ہمارے یہ جو خالص عبادت یہ بھی اب سیاست کا شکار ہو گئی ہے۔ تو اس میں ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے، اور اس قسم کے مذبح خانے اب اگر ہماری حکومت نہیں کرتی ہے تو ہمیں اس پر پرائیویٹ پارٹیز کو غور و خوض کرنا شروع کر دینا چاہیے، اور ہمارے یہ جو دیندار مسلمان یہ اجتماعی سطح پر اس فلسفے کو پروان چڑھائیں کہ ہم ایسے اجتماعی قربان گاہیں قائم کرنا شروع کر دیں، ایسے مذبح خانے قائم کرنا شروع کر دیں کہ جہاں ہم مسلمان پورے کے پورے نہیں تو ہمارے مسلمانوں کے کچھ گروپس جا کر وہاں قربانی کر کے اس فلسفے کو پروان چڑھائیں۔ میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ کورنجی میں ایک تنظیم نے یہ زبردست کام کیا ہے اس بار، انہوں نے ایک جدید مذبح خانہ جو ہے وہ بنایا، اور اس بار گائے کی وقف 500 قربانیاں وہاں کی، پورا کا پورا وہ جو ادارہ ڈیجیٹل ہے، اور اس میں صرف جو ہے ذبح کرنے تک جو ہے معاملہ جو ہے وہ
ہاتھ سے ہوتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیے گا، باقی سارا کا سارا کام مشینیں کرتی ہیں۔ اور اتنی تیزی میں جو ہے وہ ساری کی ساری کھال اتارنے کا عمل، آلائشات ہٹانے کا عمل اور گوشت جو ہے وہ بنانے کا عمل اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے، آج ہم وہیں اسی سطح پر کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ اس سے بھی نیچے کی سطح پر آ گئے ہیں جس سطح پر پہلے تھے۔ کم سے کم پہلے ہم لوگوں کے اندر اتنا سائنس تو تھا کہ اپنی قربانیاں کرنے کے بعد آلائشات کو جو ہے ہم روڈ کی سائڈ پر کر دیا کرتے تھے۔ اب تو ہمیں یہ بھی توفیق نہیں ہوتی ہے، اور جس طریقے سے گندگی پڑی ہوئی ہو اس طریقے سے اس پر ہم خوش ہیں، اور اس کو دور کرنے کی ہرگز کسی بھی قسم کی کوئی کوشش نہیں کرتے۔ تو اس حوالے سے اب اگر تو ہماری گورنمنٹ بالکل اس پر توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو کم سے کم ہم یہ والا معاملہ اپنے طور پر کر لیں۔ اس حوالے سے ایک تجویز یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں کی پرائیویٹ پارٹیز وہ ان ممالک کا وزٹ کریں جہاں اسلامی ممالک کا جہاں یہ اجتماعی قربان گاہیں بنائی گئی ہیں، جہاں اس قسم کے سلاٹر ہاؤسز بنائے گئے ہیں، اور جو ہے ان کو اسٹڈی کر کے یہاں ان کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں۔ یہ حلال فاؤنڈیشن کے حوالے سے، حلال فاؤنڈیشن میں تو اس حوالے سے کافی ریسرچ کا کام ہو رہا ہے۔ حلال فاؤنڈیشن کے سامنے اگر کوئی اس قسم کی کوئی قابل عمل تجاویز آپ کے ذہن میں بھی ہو تو رویل گرڈ سوسائٹی میں حلال فاؤنڈیشن کا آفس ہے، وہاں جا کر اس قسم کی تجاویز پیش کی جا سکتی ہے۔ دوسری میری عرض یہ ہے کہ ابھی جو نشست ہوئی ہے اس میں بہت سی اہم باتیں کی گئی ہیں۔ ممکن ہے آپ کے ذہن میں موضوع سے متعلق جو بعض انتہائی نازک قسم کی مسائل بھی بیان کیے گئے، اس حوالے سے اور کوئی سوالات ذہن میں ہوں تو تحریری طور پر ہم نے جو ہے سوال و جواب کی نشست کا نظام کیا ہے۔ تحریری طور پر لکھنے کے لیے جو ہے اگر کسی کو سوال نامے چاہیے ہو تو عبد الرشید بھائی ہوں تو سوال نامے لے لیجیے، اور مفتی صاحب جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ان سوالات کے جوابات دیں گے۔ اس دوران میں ایک اور ضروری بات کر لوں جو اس وقت جو ہے ہمارے لیے سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور وہ ہے جو ہماری میڈیا پر نوبل پرائز کا جو غلغلہ چل رہا ہے نا، نوبل پرائز ہے کیا ہے؟ نوبل پرائز کا ایک جو پوری بین الاقوامی سطح پر جو ہے اس کو ایک ایشو بنایا گیا ہے، اور ہمارا پاکستانی میڈیا تو پاگل ہو جاتا ہے ایسا جذبات ہے کہ جس طرح ان کا جو ہے اپنا مالی منافع اور جہاں سے ایڈورٹائزمنٹس ملتی ہو تو وہاں جناب پورے کے پورے جو ہے اس طرف جو ہے چلے جاتے ہیں۔ نوبل پرائز کے متعلق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈائنامائٹ کا جو موجد جو تھا اس کا نام تھا الفریڈ نوبل، اور اس نے یہ نوبل پرائز کا اجرا کیا تھا۔ اور نوبل پرائز کے حوالے سے بڑے عجیب و غریب انکشافات ہیں، وہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ نوبل پرائز کا سلسلہ یہ ہے کہ اس بندے نے ڈائنامائٹس کی رائلٹی سے جو پیسہ بنایا اربوں ڈالر، اس میں سے پینٹ مونگ پھلی کے برابر جو ہے وہ انعامات کو جو ہے دینے کے لیے جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ پیش کر دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے کہ فلانے کو نوبل پرائز ملا، فلانے کو نوبل پرائز۔ نوبل پرائز کن کو ملا؟ ایسی متنازع شخصیات کو ملا کہ ہم حیران ہیں۔ نوبل پرائز اس بندے کو دیا گیا، اسرائیل دہشت گرد ملک جس نے اپنے قیام سے لے کر اب تک مسلمانوں کا قتل عام کیا، اس کے سابق صدر کو یہ نوبل پرائز دیا گیا، اور اس کے بعد ایسی شخصیات کو یہ نوبل پرائز دیے گئے جو خالصتاً اپنی دہشت گرد کارروائیوں کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور اور معروف تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر دنیا کے ایسے امن پسند لوگ جنہوں نے امن کے لیے حقیقت میں کام کیا ان کو نوبل پرائز نہیں دیا گیا؟ ایسے لوگوں کا کیوں چناؤ کیا جاتا ہے کہ جنہوں نے در حقیقت
کے لیے دنیا کے اندر کوئی کام نہیں کیا اور انہی کو نوبل پرائز دیا جا رہا ہے. آپ اندازہ لگائیں. آپ اندازہ لگائیں ملالہ کو ابھی نوبل پرائز کا اعلان کیا گیا. ملالہ کیا ایک سوالیہ نشان ہمارے لیے. گولی لگنے سے پہلے ملالہ کو کون جانتا تھا؟ اس حوالے سے جانا جاتا تھا کہ گل مکئی کے نام سے ایک لڑکی جو ہے وہ کالمس لکھتی تھی اور اپنی ڈائریز لکھتی تھی BBC میں. لیکن در حقیقت بات یہ ہے کہ وہ گل مکئی ایک فرضی نام اور لکھنے والا کون؟ لکھنے والا اس کے باپ کا دوست ایک BBC کا ایک نمائندہ تھا جو اتنی مہارت کے ساتھ ایک کالمس لکھتا تھا کہ کوئی 13 یا 14 سال کی لڑکی اس قسم کے کالمس لکھ نہیں سکتی ہے, اس قسم کی ڈائریز لکھ نہیں رہ سکتی ہے. اس کو اس انداز میں مشہور کیا گیا. اس کا باپ اول درجے کا لالچی انسان اور اس نے ایک سوات میں اسکول کھول رکھا تھا اور ہر وقت جو ہے NGOs کی تلاش میں رہتا تھا کہ غیر ملکی NGOs اس کی بھرپور قسم کی امداد کریں. اس کے لیے مختلف لوگوں سے رابطے کرتا تھا اور انہی رابطوں کے دوران BBC کا وہ نمائندہ بھی اس کا دوست تھا جس کو اس نے استعمال کیا اور اس نے کہا کہ میری بیٹی جو بہت انٹیلیجنٹ لڑکی ہے اور آپ گل مکئی کے نام سے اگر کالمس لکھیں گے آپ کو بڑی پذیرائی ملے گی اس سے. ملالہ کے والد صاحب کے حوالے سے میں ایک اور ہولناک انکشاف کروں کہ ملالہ کے والد صاحب یا ملالہ کے دادا ایک انتہائی متدین اور دیندار انسان اور انہوں نے جب اپنے بیٹے کی حرکتیں دیکھی شروع سے لے کر ہنوز جب تک یہ ملالہ کا حادثہ ہوا اس وقت تک ملالہ کہ دادا نے اس کی غیر ذمہ دارانہ حرکتوں کی وجہ سے اسے عاق کیا تھا اور اسے ہر وقت سمجھایا جاتا تھا کہ آپ جو ہے ہر وقت پیسہ کمانے کے چکر میں رہتے ہیں, اس سے یہ اور دین کو بیچنے کی جو کوشش کر کے اور دین سے جو بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے یہ ساری کی ساری حرکتیں کر رہے ہیں یہ بالکل نامناسب ہے. بہرحال ملالہ کے والد صاحب جو چاہ رہے تھے وہ ہو گیا. ان کو بین الاقوامی شہرت بھی مل گئی گولی لگنے کے بعد اور جناب جو ہے پھر ایسا کیا تھا کہ پاکستان میں امن کے لیے کوششیں کرنے والے ہزاروں انسان موجود لیکن ایک ملالہ ایسے نظر آ گئی ان کو کہ اسی کو یہ پرائز دیا جائے اور جناب جو اس دوران ان کو وہ اور شخص ایسا نظر ہی نہیں آ رہا تھا. ایک بہت بڑا سوال یہ نشان ہم لوگوں کے لیے اس پر ہمیں غور و خوض کرنا چاہیے. بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت مغرب کے ہمارے ملک کے حوالے سے بڑے مقاصد ہیں. ہمارا وہ ملک کا پورا تعلیمی نظام جو الٹ پلٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے ان کو کوئی پپٹ چاہیے اور کوئی ایسا مہرہ چاہیے جس کو وہ بآسانی استعمال کر کے اپنے مقاصد کا حصول کر سکیں. آپ اندازہ لگائیں اس کی سوانح حیات آئی ایم ملالہ وہ لکھنے والی کرسٹینا لین اور ڈکٹیٹ کروانے والے اس کا باپ اور اس کو جو ہے لاکھوں اور کروڑوں اور اربوں کی اشاعت اس کی گئی. تو آخر اس کے پیچھے کیا ایسے مقاصد تھے یہ سوچنے کی بات ہے اور ہمیں کم سے کم جو ہے یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارا میڈیا یا بین الاقوامی میڈیا اس حوالے سے انتہائی قسم کا بھی پروپیگنڈا کرتا ہے تو ہمیں حقائق تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایک جرمن کا فلاسفر تھا ویبل, اس نے ایک بڑی زبردست بات کہی تھی کہ جھوٹ کتنا بولو کہ سچ کا گمان ہونے لگے. یہ ہمارا میڈیا یہی تو کر رہا ہے. ہمارے بڑے دیندار اس سے متاثر ہو جاتے ہیں, ہمارے بڑے دانشور اس سے متاثر ہو جاتے ہیں, ہمارے بڑے اینکر اس سے متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا اور بہت بڑا کام ہو گیا. تو بڑی سوچ اور سمجھ کر ہمیں چلنے کی ضرورت ہے. اس وقت ہمارا ملک انتہائی نازک مراحل سے گزر رہا ہے اور اس میں
نومبر کو انشاءاللہ صبح عید منعقد ہوگا، اور خواتین کے لیے ہر ماہ کی تیسری جمعرات کو یہاں قرآن کورسز سینٹر میں پورے شہر کی خواتین کے لیے درس قرآن و حدیث منعقد کیا جاتا ہے۔ اس بار 16 اکتوبر کو دوپہر 3:30 بجے سے لے کر 4:30 بجے تک یہ درس قرآن ہوگا، اور اس کا موضوع ہوگا محرم الحرام عید کا اسلامی تصور۔ تمام خواتین سے شرکت کی گزارش ہے۔ سوال و جواب کی نشست کا آغاز کیا جاتا ہے۔ مفتی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ جو سوالات کے جوابات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلا سوال ہے کہ مشینی چوری سے ذبیحہ ہوتا ہے، اس سے کیا گردن کٹ جاتی ہے اور کیا یہ حلال ہے؟ ظاہر ہے کہ یقینی طور پر نہیں کٹتی، کبھی گردن کٹ جاتی ہے کبھی نہیں کٹتی، خودکار طریقے سے وہ چوری چلتی ہے، تو کبھی جانور کا ایسا حصہ اس کے سامنے آ جاتا ہے وہ گردن کے علاوہ ہوتا ہے۔ ہم نے ایسی فوٹیج اور ایسی ویڈیوز ہمارے پاس موجود ہے جس میں سینہ کٹا ہوا ہے، تو ایسا آپ نے ایسی تصویریں بھی ہے، ایسے واقعات بھی ہے کہ پیکٹ کھولا اور اس میں گردن صحیح سلامت موجود ہے، تو نہیں کٹتی یقینی طور پر۔ اور اگر وہ یقینی طور پر کٹ بھی جائے اس چھری سے، تو بھی چونکہ جو تسمیہ پڑھنے والا شخص ہوتا ہے وہ غیر متعلق ہوتا ہے ذبح کے عمل سے، اس لیے مشینی چوری سے جو گول چوری لگی ہوتی ہے اس کا ذریعہ حلال نہیں۔ آج کل ہمارے علاقوں میں بندوق سے شکار کا رواج بہت زیادہ ہے، اور لوگ گولی کے شکار کو کھاتے ہیں جبکہ وہ شکار قبل ذبح مر چکا ہوا ہوتا ہے۔ اس مسئلہ کی وضاحت فرمائیں، کیا وہ محفوظہ کے ذمہ میں نہیں ہوتا؟ جی، اس کا دار و مدار گولی کی کیفیت پر ہے۔ اگر وہ ایسی دھاری دار گولی ہے جو تیر کی طرح خود زخمی کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے تو اس کے ساتھ شکار کو حلال لکھا ہے۔ منتخب الرصاصہ کا ذکر ہے فائق یہاں، وہ محفوظہ میں نہیں آئے گا۔ البتہ اگر واقعتاً گولی ایسی ہے کہ وہ خود زخم لگانے کی صلاحیت نہیں رکھتی تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ دباؤ سے مرا ہے جانور شکار، اور یہ حلال نہیں۔ سعودی عرب میں فروزن گوشت پر لکھا گیا ہوتا ہے کہ اس کی پیکٹ پہ ذبح اعلیٰ طریقہ اسلامیہ لکھا ہوتا ہے، جبکہ وہ فرانس سے درآمد کیا ہوتا ہے اور اس جیسے گوشت سے ہوٹلوں میں کھانا تیار ہوتا ہے، کیا یہ جائز ہوگا؟ ظاہر ہے کہ فرانس کا گوشت ذبیحہ حلال نہیں، اگرچہ اس پہ لکھا ہوا ہو، وہ کافر کی شہادت ہے اور کافر کی شہادت کا اعتبار نہیں ہے۔ اور ایسے واقعات موجود ہیں کہ مچھلی کے ڈبے میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ حلال طریقے سے ذبح ہوتا ہے۔ کیا جب ہم سعودی عرب میں عمرہ حج کے لیے جاتے ہیں یا بیرون ملک اسلامی ممالک میں جاتے ہیں، وہاں ہوٹلوں میں جو گوشت میسر ہے وہ ہم کھا سکتے ہیں؟ یعنی برائے مہربانی ڈائریکٹ جواب ہے۔ اصل میں ڈائریکٹ جواب شریعت میں دو چیزیں ہیں نہیں، دو حکم نہیں ہیں، دو درجات نہیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کچھ چیزیں حلال ہیں اور کچھ حرام ہیں، اور ان کے درمیان بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو مشتبہات میں آتی ہیں۔ تو فرمایا کہ جو ان مشتبہات سے بچا تو اس نے اپنی دین و عزت کو بچا لیا، اور جو اس میں پڑا تو ظاہر ہے کہ اس کی دین اور اس کی عزت خطرے میں پڑی۔ اور دوسرے بعض روایات میں آتا ہے کہ قریب ہے کہ وہ سری حرام میں بھی پڑ جائے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ ہم سری حرام سے بچیں، بلکہ جو اس طرح کا حرام ہے جس کو مشتبہ کہتے ہیں اس سے بھی ہمیں بچنا ہے۔ البتہ مشتبہ کے درجات ہیں، اگر شبہ قوی درجے کا ہے، آپ کو غالب گمان ہو رہا ہے کہ یہ صحیح ذبیحہ نہیں ہے یا یقین ہو رہا ہے، تو پھر تو جائز ہی نہیں ہوگا، وہ حرام میں آ جائے گا۔ اور اگر شبہ کمزور درجے کا ہے تو اس پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے، اگر آپ بچیں تو بہتر بات ہے، نہ بچیں تو جائز ہے۔ تو یہ درجات ہمیں پیش نظر رکھنے ہوں گے۔ پاکستان میں عموماً مرغیوں کو فیڈ کے طور پہ غلاظت کھلائی جاتی ہے، جس میں جانوروں کا خون، مرغیوں کی عنایشیں جیسے حرام چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ شرعی طور پر کیا ایسی مرغیاں درست ہیں؟ اس کا دار و مدار اس پر ہے کہ اگر گوشت میں اس کی بو آ جاتی ہے، بدبو ان چیزوں کی، ان غلاظتوں کی، تو پھر تو وہ جلالہ مرغی بن جائے گی اور اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا۔ لیکن اگر گوشت پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا گوشت پر، تو وہ جانور، وہ مرغی حلال رہے گی اگر اس کو شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے۔ باقی الگ مسئلہ ہے کہ اس طرح کی فیڈ ان کو کھلانا جائز ہے یعنی جس میں غلاظتیں ملی ہوں، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر غلاظتیں مغلوب ہوں یعنی کم ہوں اور پاک چیزیں زیادہ ہوں تو پھر جائز ہے، اور اگر پاک چیزیں
کم ہوں اور زیادہ تر چیزیں اس میں گندی ہوں، غلاظتیں ہوں، تو وہ خالص غلاظت کے حکم میں خالص غلاظت کھلانا جائز نہیں ہے، تو وہ فیڈ کھلانا بھی جائز نہیں۔ ہم تجار جب غیر ممالک کا سفر کرتے ہیں تو وہاں ٹائم ٹیم پیڈ آئٹم پر حلال لکھا ہوتا ہے اور کسی کمپنی کا نام، اس کا جواب تو ہو گیا ہے کہ اگر کسی مسلمان ملک کی طرف سے اس کی توثیق ہوئی ہے تو اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور اگر غیر مسلم ملک کی توثیق ہے تو اس کا اعتماد نہیں ہے۔ مستند ادارے کچھ ہیں جن پہ ہم اعتماد کرتے ہیں، جیسے سنا ہے، ساؤتھ افریقہ نیشنل حلال اتھارٹی، فانکا ہے، ان کی بھی معتبر ہے، پاکستان میں کئی ساری ہیں، تو ان کے سرٹیفائڈ پر آپ نے کہا کہ ہمارے مسلمان معاشرے میں قصائیوں کو دینی مسائل اور تسمیہ پڑھنے میں کمزوری ہے اور حالت مخدوش ہے، تو کیا ہمیں ہمارے بازار میں جو گوشت فروخت ہو رہا ہے اس میں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ بھی کیا جاتا ہے کہ یہ چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اس پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ لوگوں سے کیا کہا جائے اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالو، تو وہ کہتے ہیں کہ گندگی نہ ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ جانور پالنے اور اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا زیادہ افضل ہے، تو گندگی سے بچنا زیادہ ضروری ہے یا اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا؟ دیکھیے، اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کا حکم بعض مستحب ہے، اور اگر آپ اس طریقے سے گندگی پھیلا رہے ہیں کہ اس سے معاشرے اور دوسرے لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ حرام ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک مستحب کے لیے، ایک افضل حکم کے لیے لوگوں کو اذیت دینے کا جو حرام کام ہے وہ تو جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مسجد میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ مسئلہ ہے کہ صفے پلانگ کر آگے جانا یہ جائز نہیں ہے۔ کتنی تکلیف ہوتی ہے کسی کو کہ اوپر سے اگر آپ پلانگتے ہیں، تو اس سے اگر شریعت نے منع کیا ہے، حالانکہ اگلی صف میں نماز پڑھنا افضل ہے، اسی طرح یہاں پر بعض افضل چیزوں کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا اپنے ماحول کو درست رکھنے کے لیے اور دوسرے مسلمانوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے۔ باقی جو پہلا مسئلہ ہے کہ بازار میں ہم تحقیق کریں یا نہ کریں، تو اس میں ایک تو ہم قصائی کے یہاں سے گوشت لیں گے، اس میں تو کوئی زیادہ تحقیق کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ زیادہ تر حلال ذریعہ ہوتا ہے اور ہم اعتماد کر سکتے ہیں، لیکن جو پیک ہم گوشت خریدتے ہیں بڑے شور سے، تو اس میں صورتحال مخصوص ہے اور دونوں احتمالات تقریباً برابر ہیں۔ غیر ملک کا اگر ہو تو بہت ہی زیادہ مشکل ہو، اور جو اگر غیر مسلم ملک کا ہو تو اس سے اعتراض ہی کا مشورہ کیا جائے۔ مکہ مکرمہ میں دیکھ چکن کا متعارف مسئلہ سننے میں آتا ہے جو حرام نہیں، رائے لگانی حرام کا حکم لگانا تو اس پر مشکل ہے، لیکن چونکہ اس کے بارے میں یہی اطلاعات ہیں مصدقہ کہ وہ ان کا گوشت جو ہے وہ مسلم ممالک سے آتا ہے، تو اس وجہ سے اسے اعتراض کرنا بہتر ہے، اور اس میں الوطنی یا رازق جو ہے اس کو مجبوری میں اس کو احتیاط کیا جا سکتا ہے، اگر اس کے بارے میں یہ یقین یا رائے گمانا ہو یہ مشکل نہیں ہے۔ ان تمام لیکچر سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت آج کے دور ہمارے ملک میں اتنی بڑی تعداد میں فاسٹ فوڈ اور باربیکیو کے بعد واقع ہیں، اور بڑی سپر مارکیٹ جو ہمارے ملک میں بنا نشوات دے رہی ہے اور مسلمانوں سے منافع کروا رہی ہے، امتیاز سپر مارکیٹ یہ جو ہے تو کیا ہے کہ فروخت ہونے والی یہ اور تمام کمپنیز کی مصنوعات کی ایجنسی غیر مصنوعات طریقے کا استعمال کرنا حلال ہے، لیکن یہ کسی برانڈ سے متعلق کوئی اسپیسیفک اسٹیٹمنٹ دینا، کوئی متعین حکم لگانا یہ تو بس میں نہیں ہمارا، اس لیے کہ جو تیار کرنے والا ہے جب تک وہ اپنی وصول کے بارے میں خود ہمیں معلومات فراہم نہیں کرتا، ایک مفتی یہ اپنے پاس سے حکم نہیں لگا سکتا کہ اس کمپنی کی مصنوعات حرام ہے اس کی حلال ہے، اس کے لیے تو ایک نظم کی ضرورت ہے، ایک سرٹیفکیشن کا نظم ہو اور عوام میں شعور ہو، ان کی طرف سے مطالبہ ہو، تو مینوفیکچر اس طرف آئے گی کہ وہ اپنی مصنوعات کی حلال سرٹیفکیشن کروائیں، لیکن اگر ہمیں اس کی فکر نہیں ہوگی اور ہم ہر طرح کی مصنوعات کو استعمال کریں گے، جیسے مصنوعات آئیں گی چاہے وہ مصدقہ ہو یا نہ ہو، تو اس کا اثر یہ ہوگا کہ اگر ایک آدمی غلط چیز بھی بیچنا چاہے گا تو بیچ سکے، تو ضرورت اس لحاظ سے ہے، اس لحاظ سے یہ ہے کہ کیا چیز مطلب متعین طور پہ ہم حرام ڈکلیئر کر سکتے ہیں اور کوئی کیا نہیں کر سکتے، بہت ساری چیزوں کو ہم نہیں کر سکتے۔ یہ مشین چوری سے دعا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان عليك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك عليه ونسألك عليه وتوكلنا عليه يا الله جو بھی اس انسان کے لیے کہا ہے یا اللہ اس کو اپنے دربار میں قبول منظور فرما یا اللہ اس کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما میرے دنیا کو چاہیے میرے لیے اس کو معاف فرما یا اللہ ہمیں حلال اختیار کرنے حلال پہننے حلال کھانے حلال پینے یا اللہ حلال اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما حرام سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ حلال کو ہمارے معاشرے میں عام فرما یا اللہ حرام سے ہمارے والدوں کو ہمارے معاشرے کو پاک فرما یا اللہ پوری دنیا میں حلال مصنوعات کا چرچا فرما یا اللہ حرام مصنوعات جو ہمارے والدوں میں یا اللہ مصنوعات گھروں تک پہنچے یا اللہ ان کے فتنے سے ان کے شر سے یا اللہ ان کے برے اثرات سے ہمارے بچوں کو ہماری نسلوں کو محفوظ فرما دے یا اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما یا اللہ ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما برے کام سے ہماری حفاظت فرما ہمارے معاشرے کو ہمارے ملک کو یا اللہ پوری اسلامی دنیا کو ترقی عطا فرما یا اللہ دنیا میں بھی ہر ناز سے مسلمانوں کو ترقی عطا فرما یا اللہ مسلمانوں کے مختلف دشمنوں سے حفاظت فرما ہمارے ملک کی حفاظت فرما یا اللہ جہاں جہاں مسلمان لوگ میں اللہ کی مدد فرما یا اللہ جو بھی بیمار ہیں شفا کام اللہ کی خوشی عطا فرما یا اللہ جو حقوق ہیں قرضوں کو غیر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جس کی حاضری میں جس جو حاجت ہے جن میں جو جائز بات ہے اللہ کو